قرطبہ کے اندر امیر ہشام رحمہ اللہ نے عربی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا۔ جیسے عربی زبان سرکاری زبان قرار دی گئی تو اس زبان کو سیکھنے کے لیے یہود و نصارہ جو تھے وہ بھی آمادہ ہوئے۔ جب عربی زبان سیکھنے کے لیے گئے تو عربی زبان سیکھتے سیکھتے انہیں دین اسلام کو قریب سے جاننے کا موقع ملا۔ جتنے بھی وہاں کے رہنے والے یہود و نصارہ تھے وہ بہت زیادہ اسلام کے قریب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بہت بڑے طبقے کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اب یہ بات یہیں پر روک کر میں آپ کے سامنے ایک بات اور رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اسلامی حکومتیں کمزور ہوئیں تو انگریز ذلیل جو ہے وہ قابض ہوا۔ انگریز نے اپنی زبان انگریزی کے فضائل سنائے، لوگوں کو کہا کہ تمہیں نوکریاں تب بھی ملیں گی جب تم انگریزی پڑھو گے۔ لوگ جو ہے وہ انگریزیاں پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے انگریزی پڑھتے گئے ویسے ویسے اپنے اسلام سے اپنے دین سے یہ لوگ باغی ہوتے گئے۔ جس طرح کر کے اس وقت عربی کی زبان کو لازم قرار دینے پر یہود و نصارہ اسلام کے قریب آئے، اسی طرح آج انگریزی زبان کو، فرنگی تعلیم کو لازمی قرار دینے پر لوگ جو ہے وہ یہودیت اور نصرانیت کے قریب ہو گئے۔ ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہ نصرانیت کے قریب ہو گئے، نصرانیت کو قبول کر چکے۔ عملی طور پر، قولی طور پر، ایمانی طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک نصرانیت کو قبول کیا۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، جب بھی کوئی زبان کسی قوم میں آئے گی وہ زبان اکیلی نہیں آئے گی، وہ اپنی ثقافت لائے گی، اپنا کلچر لائے گی، اپنی تہذیب لائے گی اور ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ بھی لائے گی۔ انگریزی زبان یہاں آئی ہے، یہاں پہ انگریزی زبان نہیں آئی، یہاں ان کا عقیدہ بھی آیا، ٹائی بھی انہی کی آئی ہے، یہاں ان کی فلمیں پھر آئیں، ان کا پھر ڈرامہ آیا، ان کے پھر عقائد آئے، ان کی پھر کرسمس آئی، ان کا پھر اپریل فول آیا، ان کا پھر ویلنٹائن ڈے۔ جو بے حیائیاں، جو بدتمیزیوں کے طوفان وہاں بپا تھے آج وہ یہاں آ چکے ہیں۔ یہ سارے کے سارے یہ ذہن میں رہے، زبان اکیلی نہیں آتی۔ جب بھی زبان آئے گی اس کی پشت پر اس زبان کی تہذیب، اس زبان کا کلچر، اس کی ثقافت، اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے رسومات، وہ ساری کے ساری اس کی پشت پر سوار ہو کر آئیں گی۔ تو یہ جس طرح کر کے عربی زبان انہوں نے لازم قرار دی تو یہود و نصارہ کلمہ پڑھنے لگے۔ آج انگریزی زبان کے لازم ہونے کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھی نصرانیت کے قریب ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اصل مسلمان وہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو مسلمان اپنے کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہی جناب بے دین لگتے ہیں، وہی دین کے دشمن لگتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ جو دین کے دشمن ہیں وہ ان کو دین کے خیرخواہ لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نقطہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔